جیسے کہ میں نے ذکر کیا دسمبر کی شاموں کا، سردی کا، اداسی کا، یہ بتائیں کہ ہمارے جو شعراء حضرات ہیں اس مہینے کے حوالے سے جو شاعری کی ہے اس کس چیز کو مد نظر رکھا ہے، اور یہ جو سردیوں کی اور خاص کر دسمبر کی شامیں ہیں اس حوالے سے کن کن شعراء نے، اور خاص کر بلوچستان کے اور اردو کے کن کن شعراء نے اس پر شاعری کی؟ بہت شکریہ قیوم بیدار صاحب۔ میں سنو بلوچستان کی اس محفل میں اپنے سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سنو بلوچستان کا مشکور بھی ہوں کہ مجھے دعوت دی۔ قیوم صاحب، آپ خود شاعر ہیں اور آپ نے بڑی اچھی تمہید باندھی۔ کوئٹہ کی وادی اس وقت زمستان بنی ہوئی ہے اور منفی ٹمپریچر چل رہا ہے یہاں کا، اور جب میں آ رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ باقول شاعر کے آ جا کے جا رہی ہے جاڑے کی مست راتیں، تجھ کو بلا رہی ہیں جاڑے کی مست راتیں۔ مستورات، واہ! یہ جاڑے کی مست راتیں واقعی ایک بڑا اس میں رومانٹک سین ہوتا ہے، اور خاص کر جو احساس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے شعراء کرام، ان پر ایک بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ آپ نے شروع میں رات، تنہائی اور چاند کا ذکر کیا، تو ایک غزل میں آپ کو چند شعر پیش کرتا ہوں جی ارشاد تاکہ ہم پھر اپنی بات کو آگے بڑھا سکیں۔ جی۔ چاندنی آنکھیں مکھڑا چاند، واہ! چاندنی آنکھیں مکھڑا چاند، کوئی تو دیکھے میرا چاند، واہ! اور جانے کب سے آ ٹھہرا ہے صحن میں میرے پورا چاند۔ پہلے چاندی سا ماحول بنا، پھر دھیرے دھیرے اترا چاند۔ واہ واہ واہ! ہم شعراء کی قسمت میں ہے دھوپ چھاؤں تنہا چاند۔ چاند! تو کہیں بھائی، ہمارے سامعین اور خاص کر اہل کوئٹہ یہ جانتے ہیں کہ سردیوں کی ہماری راتیں بہت ہی کیفیت والی ہوتی ہیں۔ اس راتوں میں ہم اکثر جو ہے گرم کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، یخنی ہے یا سجی ہے یا لاندی ہے، یہ ہم کوئٹہ والے استعمال کرتے ہیں۔ اور واقعی آپ نے واجہ فرمایا کہ کوئٹہ میں جب یہ دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو ایک کیفیت کے ساتھ آتا ہے، اور گرم رضائیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے خشک میوہ جات جو ہمارے بلوچستان کی اور خاص کر کوئٹہ کی ثمرات ہیں، بلکہ ہمارے کوئٹہ کو کسی زمانے میں سمرستان کہا جاتا تھا۔ یہاں پر باغات تھے، خاص کر کشمش، بادام اور آڑو وغیرہ کے، تو بہت اچھا ایک ماحول ہوتا تھا۔ اب قصہ یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے دسمبر کی، تو جو میری کیفیت ہے وہ بھی کچھ عجیب سی ہے، اور کسی نے کیا خوب کہا کہ دسمبر لوٹ آیا ہے تمہارے لوٹ آنے کی نئی امید جاگی ہے۔ دسمبر لوٹ آیا ہے تمہارے لوٹ آنے کی نئی امید جاگی ہے، ابھی پچھلے برس تم نے میرے سینے پہ سر رکھ کر حیا سے منہ چھپایا تھا، ابھی پچھلے برس ہی تو دسمبر کے مہینے میں تمہیں باہوں میں تھاما تھا، مگر اپریل آتے تک تمہاری جھیل آنکھوں میں نیا سپنا سمایا تھا۔ میرے چھوٹے سے آنگن میں تمہیں وحشت سی ہوتی تھی، مجھے تم نے بتایا تھا کسی کی قید میں رہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں ایک آزاد پنچھی ہوں، سنا ہے پھر سے تنہا ہوں، ستمبر کے مہینے میں بہت خاموش رہتی ہو، کہ جس کو تم نے چاہا ہے وفا کے نام سے اس کو بہت وحشت سی ہوتی ہے۔ وہ ایک آزاد پنچھی تھا، کسی کی قید میں رہنا اسے اچھا نہیں لگتا، سنا ہے میرے آنگن کی تمہیں اب یاد آتی ہے، سنا ہے تم پشیماں ہو، چلو پھر ایسا کرتے ہیں، دسمبر کا مہینہ ہے نیا آغاز کرتے ہیں، تمہیں باہوں میں لے لوں میں، میرے سینے پہ سر رکھ کر حیا سے منہ چھپا لو تم۔ تو یہ دسمبر کا مہینہ جو ہے ہمارے ہاں بڑا رومان پرور ہوتا ہے، اور لوگ اکثر گھروں میں محفلوں میں اپنے دوستوں کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت ہی پرانی یادیں بھی اس سے وابستہ ہوتی ہیں، تو وہ اس کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اس ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
वैसे भी जो दिसंबर का जो ये महीना है, इसमें जो सर्दी होती है और सर्दी की वजह से वो उदासी छा जाती है, अंधेरा भी हो जाता है। और फिर जैसे कि अभी आपने शायरी सुनाई, गुजरे वक्तों का याद और एहसास इसमें शामिल है। और ये महीना साल के आखिरी दिनों की अलामत भी है। बेशक। और जब इंसान माजी की यादों और मुस्तकबिल की फिक्र में मुब्तला हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जनवरी आ जाती है, बिल्कुल। और जनवरी फिर एक चेंज लाने की, क्योंकि फिर अब ये दिसंबर के महीने भी लंबी रात और छोटे दिन, इसके बाद अब आज के बाद ये दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। जी। ठीक है ना। जब बड़े होने शुरू हो जाते हैं तो जो रातें हैं ये फिर छोटे होने लगते हैं। बिल्कुल। और शायरी में दिसंबर को वक्त की बेरहम रवानी और इंसान की बेबसी की इस्तिहारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। वाह, ठीक है बहुत ना। अच्छा, बहुत और अच्छा। उसको इस इस्तिहारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और शोरा ने किया है, जो क़ारीन को जिंदगी की आर्जी नौयत का एहसास दिलाता है। बेशक। क्योंकि जनवरी, फरवरी और फिर बहार का मौसम, मार्च, अप्रैल, फिर फूल, और यानी एक उम्मीद की किरण नजर आती है। चूंकि ये जब दिसंबर खत्म, जनवरी शुरू, बेशक। दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती हैं, और फिर एक एहसास जाग जाता है ताकि बहार की आमद होती है। बेशक। अच्छा, ये बताएं कि सर्दी और तनाई का ये जो इम्तिजाज है, तख्लीकी ज़हनों को ये मुतासिर करता है, और ये वो वक्त होता है जब शायर अपने एहसासात को लफ्ज़ों की जीनत बनाता है। बेशक। ठीक है ना। तो इस हवाले से कोई शायरी आप पेश करें। बहुत अच्छा बेदार भाई आपने कहा दिसंबर के हवाले से। दिसंबर वाकई शोरा कराम के लिए इस एतबार से भी बड़ा ख़ास रहता है कि दिसंबर में एक तो लिखने लिखाने का और सोचने का मौका मिलता है, बिल्कुल और शायर की जो तख्लीकी या उसका तख़य्युल जो है वो बड़ा बेदार रहता है। बिल्कुल हालांकि सर्दियों में अमूमन ये देखा गया है कि दुनियावी मसरूफियात हमारी, ख़ासकर अहले कोयटा की, मध्यम पड़ जाती हैं। बिल्कुल बाहर बिल्कुल निकलना, कोई मसरूफियात, किसी से मिलना जुलना कम होता है। लेकिन एक शायर जो अपने एक कमरे में बैठा हुआ है, तो वो अपने कमरे में देखता है तो उसको बहुत से हवाले वो उसकी दीवार पर लर्जा नज़र आते हैं, उसके ख्वाब जागते हैं, उसके मन का जो दीप है वो टिमटिमाने लगता है, और उसकी लो में जो शायरी तख्लीक पाती है, तो जब वो फिर वो कह उठता है दिसंबर के हवाले से, देखिए कि किसी ने क्या कहा कि दिसंबर ठहर जाओ ना, वाह, दिसंबर ठहर जाओ ना, अभी लम्हे नहीं बिखरे, वाह वाह अभी मौसम नहीं बिछड़े, मेरे कमरे की ठंडक में अभी कुछ धूप बाकी है। वाह 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 वाह। दिसंबर ठहर जाओ ना, अभी लम्हे नहीं बिखरे, अभी मौसम नहीं बिछड़े, मेरे कमरे की ठंडक में अभी कुछ धूप बाकी है, मेरे आंगन के सब पौधे अभी भी गुनगुनाते हैं, मेरे आंगन मेरे आंगन के सब पौधे अभी भी गुनगुनाते हैं, मेरे बेचैन होठों पर अभी मुस्कान वैसी है, वाह वाह वाह। किसी के लौट आने का अभी इम्कान बाकी है। वाह, बहुत खूब। दिसंबर एक बात बोलूं मैं, अगर तुम मान जाओ तो दिसंबर ठहर जाओ ना, दिसंबर ठहर जाओ ना। तो ये दिसंबर शायरी के हवाले से और उसके शायर के तख़य्युल के हवाले से मैं समझता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत महीना है हमारा इस महीने में। और फिर जब बर्फ़बारी होती है तो फिर हमारे आताशाद साहब भी जैसे भी बर्फ़बारी पर शायरी करते हैं, और उनका एक शेरी मजमुआ बर्फ़ाब, और बहुत से लोगों ने बर्फ़ाब के हवाले से, बर्फ़ के हवाले से, बर्फ़बारी के हवाले से शायरी की है। तो मैं समझता हूँ कि दिसंबर कम अज़ कम मेरी ज़ाती राय में एक खूबसूरत महीना है। सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये सर्द रातें, तन्हाई की रातें, और इसमें जिस पर इंसान अपनी ज़िंदगी की कहानी भी लिख सकता है। बेशक। क्योंकि अक्सर तन्हाई होती है, और अक्सर रिश्तेदार भी चले जाते हैं गर्म इलाकों की तरफ, और बहुत से नहीं जाते, उन्हें सर्दी और यहाँ का सर्द मौसम और यहाँ की बर्फ़बारी अच्छी लगती है, और वो इंतज़ार में होते हैं कि शायद बर्फ़बारी हो और हम इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। और बहुत से लोग
دور دراز علاقوں سے، گرم علاقوں سے آتے ہیں صرف برف دیکھنے کے لیے. تو یہ پرسکون ماحول ہے. اور جو دسمبر کی راتوں کا اور یہ پرسکون ماحول ایک جز ہے اور شاعری میں تنہائی کے احساس کو بڑھاوا دیتا ہے. بے شک. یہ سکوت اور خاموشی انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے. تو یہ حوالہ. اور جب شاعر کے وہ کلمات کو سنتے ہیں، اس کی شاعری کو سنتے ہیں، تو شاعر اس لمحے کو زندگی کے تلخ حقائق کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ ماحول اس وقت کا استعارہ بن جاتا ہے جب دنیا کے شور سے دور ہو کر انسان اپنے جذبات اور یادوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے. اسی لیے میرا خیال کہیں بیدار صاحب احمد فراز کہہ گئے تھے کہ آج آگ اور برس بیت گیا اس کے بغیر، آج ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر، جس کے ہوتے ہوئے تھے زمانے میرے، جس کے ہوتے تھے زمانے میرے، آج ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر. ابن انشا نے بھی کہا کہ ایک سال گیا، ایک سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو. تو شاعر جو ہے اپنے اندر کا جو اس کا شاعر ہوتا ہے وہ کہیں اور ہی مصروف ہو جاتا ہے. یعنی شاعر کا اندر کا اور باہر کا جو آدمی ہوتا ہے وہ دو متضاد باتیں سوچ رہا ہوتا ہے. باہر کا آدمی بظاہر تو ہمیں ایک عام شخص نظر آتا ہے، لیکن اس کا اندر کا آدمی بہت سی خوبیوں، بہت سی خامیوں، بہت سی یادوں، بہت سی امیدوں، بہت سی آس امید اور بہت سے کیے ہوئے عہد و پیما لے کر جب جاگتا ہے اس لمبی راتوں میں، تو تخلیق کا عمل تیز سے تیز تر ہوتا ہے. اور پھر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دسمبر کی خشک شاموں میں دل کو یوں لگا جیسے محبت کی کہانی ہو اور ہم کردار ہوں جیسے. اور اسی طرح پروین شاکر نے کہا ہے کہ وہ کہہ رہی کہ اپنی شاعری میں کہ سنا ہے دسمبر کی راتوں میں خوابوں کی مہک بڑھ جاتی ہے، سنا ہے دسمبر کی راتوں میں خوابوں کی مہک بڑھ جاتی ہے، دل کے ویرانے میں ایک عجیب سا سکوت چھا جاتا ہے. واہ 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 واہ. اور اسی طرح ایک اور شعر یاد آ رہا ہے کہ دسمبر کے دنوں کا دکھ عجب، دسمبر کے دنوں کا دکھ عجب ہے، یہ ہر لمحہ کسی یاد کو دہراتا ہے. واہ 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 واہ. تو یہ اس طرح کے. اور یہ جان ایلیا کا بھی ایک شعر دسمبر کے حوالے سے کہ یہ دسمبر کی اداسی یہ تیری یاد کا دکھ، یہ دسمبر کی اداسی یہ تیری یاد کا دکھ، ہم کہیں جا کے بلا دیں یہ موسم نہ رہے. یہ اس طرح کی ہر شاعر نے اپنے اپنے انداز میں دسمبر کو استعارے کے طور پر استعمال کیا اور اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور بہت خوبصورت کیا. اب دیکھیں نا، میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے کہ دسمبر کی سردی ہے اس کے ہی جیسی. واہ. دسمبر کی سردی ہے اس کے ہی جیسی، ذرا جو چھولے بدن کانپتا ہے. واہ. یہ میرا خیال امت شرما میت انڈیا کی کوئی شاعرہ ہے، ان کا شعر تھا. اور پھر دسمبر میں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جب میں آ رہا تھا تو لوگ گرم مفرل لپیٹے رواں دواں تھے، اور ایسے لگتا تھا کہ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ آ جا کے جا رہا ہے جاڑے کی مست راتیں. تو شعر ہے کہ یادوں کی شال اوڑھ کے آوارہ گردیاں، یادوں کی شال اوڑھ کے آوارہ گردیاں، کاٹی ہم نے یوں بھی دسمبر کی سردیاں. اور کیا ناصر کاظمی نے بھی کہا ہے کہ چلی ہے سرد ہوا یاد آ رہا ہے کوئی. واہ. چلی ہے سرد ہوا یاد آ رہا ہے کوئی، دسمبر کی رات میں دل جل رہا ہے. اور اسی طرح کہ دسمبر کی رت آئی اور خوابوں کے موسم گزر گئے، دسمبر کی رت آئی اور خوابوں کے موسم گزر گئے، یہی دل کی تنہائی ہے، یہی وقت کا شور ہے. بہت خوب بہت خوب. تو یہ دسمبر کے اس مہینے میں اردو کی شاعری بہت رچ ہے، اور بلکہ ہماری جو پاکستانی زبانیں ہیں یا ہمارے یہاں کے زبانیں ہیں
بلوچستان کی بلوچی ہے، براوی ہے، پشتو ہے، واہ، فارسی بے ہے، شک، ہزارگی ہے، ان سب میں دسمبر کا ذکر کہیں نہ کہیں ہے، اور شعراء اب بھی باقاعدہ اس پر شاعری کر رہے ہیں، اور ہم تو اپنے شعراء کو کہتے ہیں کہ آپ کو اگر یاد ہو آپ ہمیں فون کریں، اپنے بالکل فون پر بھی ہمیں باقاعدہ اپنے اشعار سنائیں. سنا ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کوئی یاد ہے کہ اس کے اچھا، بعد پھر یہ میں عرض کروں کہ دسمبر واقعی یادیں جگانے کا مہینہ ہے. مہینہ ہے. اس مہینے میں یادیں جاگ جاتی ہیں. جیسے میرا ہی ایک شعر تھا کہ آجا کے برفاب وادیوں کا منظر حسین تر ہے، واہ. یادیں اگا رہی ہے تیری یادیں. تو دسمبر کی سرد راتوں میں ایک آتش دان کے پاس، دسمبر کی سرد راتوں میں ایک آتش دان کے پاس، گھنٹوں تنہا بیٹھنا، بجھتے شرارے دیکھنا، جب کبھی فرصت ملے تو گوشائے تنہائی میں یاد ماضی کے پرانے گوشوارے دیکھنا. واہ واہ. تو یہ یادوں کا مہینہ ہے.